اور پوری دنیا میں خواتین حقوق کے حوالے سے عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان چونکہ عالمی برادری کا حصہ ہے، آج پاکستان کے اندر بھی مختلف پلیٹ فارم پر خواتین اپنی ان سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج بھی ہم خواتین کے حقوق کے لیے صرف دن منا رہے ہیں، حالانکہ جس طرح دنیا ترقی کر گئی، جس طرح انسان ترقی کر گیا، جس طرح سماج ترقی کر گیا، جس طرح اقدار ترقی کرتی ہوئی یہاں تک پہنچی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسائل تو اب تک ختم ہی ہو جانے چاہیے تھے، لیکن بہرحال بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج بھی ہم انہی معاملات کے اندر اٹکے ہوئے ہیں۔ ویسے دن خواتین کے لیے مخصوص کر دینا یا پورے سال کے اندر کوئی ایک آدھ دن ان کے نام لگا دینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خواتین کے ساتھ انصاف نہیں ہے، کیونکہ اس کرۂ ارض پر جو بھی انسان بستا ہے یا نسل انسانی ہے، اس کی بنیادی اکائی ہی عورت ہے، کیونکہ عورت کے وجود سے پہلے گھر بنتا ہے، پھر گھر سے خاندان بنتا ہے، خاندان سے پھر ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے، قوم بنتی ہے، اور یوں پوری نسل انسانی جو اس وقت پوری دنیا کے اندر آباد ہے وہ صرف اسی کے دم خم سے ہے۔ تو اس لیے عورت کا احترام، اس کا مقام تو کوئی انسان رد نہیں کر سکتا۔ البتہ مشرق اور مغرب ان دو معاشروں کے اندر اس حوالے سے بڑا ڈیفرنٹ ماحول ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج سے 400-500 سال پہلے اسی مغرب نے عورت کو اس کے اس احترام سے، اس مقام سے، اس عزت اور وقار سے محروم کیا تھا، اور اس کو بالکل پاؤں کی جوتی تک لے کر آ گئے تھے، اور خواتین کو ایسے دل فریب نعروں کے ذریعے الجھا دیا انہوں نے کہ وہ اپنے حقوق کو چھوڑ کر مرد کے مساوی حیثیت، یعنی یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک قدرت کا ایک معاملہ ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان صنفی اعتبار سے جو ایک فرق ہے، اس فرق کو دونوں سائڈوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ البتہ معاملات کے اندر اور دیگر ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر ہم کو صنفی امتیاز کی بنیاد پر فرق نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام دونوں کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، صلاحیت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے یا اخلاقی اقدار اعتبار سے ان میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ ان کو بنیادی طور پر فطرت پر اس انداز سے پیدا کیا گیا ہے کہ یہ تمام صلاحیتیں عورت مرد دونوں کے اندر برابر ہوتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورت تو ہے ہی ٹوٹلی احساس کا نام، محبت کا نام، پیار کا نام، قربانی کا نام، ایثار کا نام، اور جب وہ ان تمام جذبات کو بروئے کار لاتی ہے اپنی زندگی کے اندر، اپنی جسمی حیثیت کے اندر، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے بیٹی ہو، جب وہ اپنے ان جذبات کو، اپنے ان احساسات کو بروئے کار لاتی ہے تو ہر طرف نکھار ہوتی ہے، معاشرے کے اندر، گھر کے اندر، خاندان کے اندر ایک بہار کی کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے اس معاشرے کے اندر دیکھیں، ہمارا پاکستان کے اندر بھی تقریباً ہمارا جو آئین ہے اس نے مکمل طور پر خواتین کو حقوق دے رکھے ہیں۔ پاکستان کے اندر ایسے قوانین ہیں جو خواتین کو پروٹیکٹ کرتی ہیں، لیکن مسئلہ صرف اس پر عمل درآمد کا ہے۔ ہماری خواتین جو 2002 کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اسمبلی کے اندر ایک بہت بڑی تعداد کے اندر تقریباً 33% ان کو نمائندگی دی گئی اور یہ اسمبلی کے پلیٹ فارم پر آئیں، لیکن بدقسمتی سے خواتین خود اپنی دشمن ہیں کہ سوائے میک اپ کرنے کے، سوائے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا مقابلہ ہے اسمبلی کے اندر کہ کون دوسرے سے خوبصورت نظر آ رہی ہے، کون دوسرے سے زیادہ بہتر پرسنالٹی میں نظر آ رہی ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے ساری ایفرٹ اس معاملے کے اندر ضائع کر دیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ خواتین کے لیے، ان کے حقوق کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، ان کے بہتر مستقبل کے لیے قانون سازی میں حصہ لیتی، بلکہ خود اس طرح کے بل لا کر پیش کرتی اور ان کو منظور کرواتی اور ان قوانین پر عمل درآمد کرانے میں بھی زور لگاتی اور پورے پاکستان کے اندر خواتین کو یہ شعور دیتی، ان کو اٹھاتی، اپنے ساتھ ملاتی، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر خواتین کا خود بہت بڑا کردار ہے اور خواتین کو اس معاملے کے اندر اب جاگ جانا چاہیے۔ کیوں کہ جب تک وہ خود اپنے حقوق کے لیے اس انداز سے نہیں آئیں گی، دیکھیں مغرب اس وقت جو نعرہ لگا رہا ہے، یہ آج عالمی دن منانے کے حوالے سے مغرب کیوں اتنا تذبذب کا شکار ہے یا کیا چیز ہے؟ دیکھیں میں پھر کہا تھا کہ عورت مکمل طور پر ایک احساس کا نام ہے، ایک پیار کا نام ہے، محبت، خلوص، اعتبار کا نام ہے۔ مغرب ان ساری چیزوں سے محروم ہو چکا ہے، عورت کو ڈی گریڈ کر کے، عورت کا استحصال کر کے۔ اب اس کو نہ وہ گھر میسر ہے، نہ اس کو وہ خاندان کی خوشیاں میسر ہیں،
تو لہٰذا ان کے اندر جو کمی ہے، جس کمی کو وہ فیل کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا دھچکا ہے ان کے لیے. تو اب وہ کسی نہ کسی ذریعے سے اس پرانے مقام کو دوبارہ واپس لانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو اسی طرح یہ انہوں نے ایک عالمی دن رکھا ہے تاکہ ان میں سے کچھ تو ان کو یہ چیزیں میسر آ جائیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 400-500 سال تک انہوں نے عورت کا احترام اور مقام گرانے میں لگا ہے، اسی طرح ان کو دوبارہ واپس جانے کے لیے کم سے کم 100-150 سال چاہیے، تب جا کے یہ عورت اور اس کے تمام یہ جو خصوصیات ہیں اس سے وہ مستفید ہو سکیں گے. پاکستان کے اندر یا ہمارے جو یہ مشرقی معاشرہ ہے، اس کے اندر میرا خیال ہے کہ عورت اس قسم کے تحفظات کا شکار نہیں ہے. یہاں آج بھی عورت کو مختلف شکلوں کے اندر، چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو، بیوی کی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں ہو، آپ کی دفتری کلیگ کی شکل میں ہو، آپ کے اساتذہ کی شکل میں ہو، آپ کے محلے اور پڑوس کی شکل میں ہو، آج بھی محبت، احترام اور مقام دیا جاتا ہے اور ہے. آج بھی ہمارے گھر کے اندر مرد اس وقت تک گھر سے باہر نہیں نکلتا جب تک وہ اپنی ماں کی شکل نہ دیکھ لے، جب تک وہ اپنی بیوی کے ہاتھ کا بنا ہوا ناشتہ نہ کر لے، جب تک وہ اپنی بہن کا دست شفقت اپنے اوپر محسوس کرتے ہوئے نہ نکلے، جب تک وہ اپنی پیاری بیٹی سے پیار کر کے نہ نکلے. تو یہ تو ہمارا معاشرہ ہے جہاں ہر لحاظ سے عورت کو یہ تحفظ حاصل ہے، اس کو یہ خوشی اور اطمینان ہونا چاہیے. آج عورت مارچ کے نام پر جو کچھ اس ملک کے اندر کیا جا رہا ہے، جس قسم کے دلفریب نعرے یا کھوکھلے اقدامات کے ذریعے عورت کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ شاید اسی وجہ سے آپ کو آپ کا یہ حق ملے گا یا آپ کو کوئی تحفظ ملے گا، میں سمجھتا ہوں خواتین کو ان معاملات کے اندر نہیں پڑنا چاہیے. خواتین کو صرف ٹھوس بنیادوں پر اپنا کام کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ یہ کریں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو تمام حقوق بھی میسر ہوں گے، ان کو تمام قسم کا تحفظ بھی حاصل ہوگا. 8 مارچ میں تو اس کو عنوان اقوام متحدہ نے دیا ہے ڈیجیٹل آل کا، یعنی صنفی مساوات ایجاد اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے کہ ان کے درمیان کوئی امتیاز نہ برتا جائے اور ان کو ان تمام معاملات کے اندر مساوی حیثیت دے کر شامل کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج اس نتیجے پر پہنچے ہیں جبکہ آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نالج فار آل کا حکم دیا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ علم عورت مرد دونوں پر فرض ہے. علم ان کو جہاں سے ملے، جس انداز سے ملے، اس کو حاصل کرنا چاہیے. یہ مغربی معاشرہ، یہ تو میرا خیال ہے 100 سال یا 125 سال پہلے انہوں نے تو عورت کو صرف ووٹ کا حق دینے پہ اتنا ٹائم لگایا. 1914 سے غالباً 1917 کے درمیان عورتوں کو ووٹ ڈالنے کا حق ملا. لیکن اگر ہماری تاریخ آپ دیکھیں گے تو ہماری تاریخ میں تو ووٹ تو دور کی بات ہے، ہم پر تو عورتوں نے حکمرانی تک کی ہے. یہاں تو ملکائیں حکمران رہی ہیں، یہاں سلطان رہی ہیں. اور پھر اگر بہت پیچھے چلی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دین اسلام کے حوالے سے ایک ضابطۂ حیات جو آج تک ہمارے پاس محفوظ ہے اور جس پر آج بھی ہم مسلمان دنیا اس پر عمل پیرا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغمبر کی حیثیت سے مبعوث ہوئے تو سب سے پہلے ان کی پیغمبری کی گواہی دینے والی، ان پر ایمان لانے والی اور اس ضابطۂ حیات میں داخل ہونے والی، اس کو قبول کرنے والی ایک عورت تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اور اسلامی حوالوں سے جو اس وقت جد و جہد ہو رہی تھی اور جس قسم کے مارکے درپیش تھے اس معاشرے کے اندر چند نو مسلموں کو، تو اس زمانے میں جو پہلی شہید ہیں، اسلامی شہید جسے کہا جائے اسلامی تاریخ کے اندر، وہ بھی ایک خاتون ہے، حضرت سمیہ غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میں بھول نہیں رہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواتین کو اپنے اس کردار کی طرف واپس جانا ہوگا. پاکستان کے اندر صرف عورتوں کے حقوق کے ہی حوالے سے معاملات یا مسائل نہیں ہیں، یہاں تو مردوں کو پاس بھی حقوق نہیں ہے، یہاں تو اساتذہ کے پاس بھی حقوق نہیں ہے، یہاں تو کسانوں کے پاس بھی حقوق نہیں ہے، یہاں تو مزدوروں کے پاس بھی حقوق نہیں ہے، یہاں تو بچوں کے پاس بھی حقوق نہیں ہے. لہٰذا ان حقوق کے یعنی استحصال کے اندر تو ہم سب شامل ہیں. تو کیوں ہم ایک کنارہ پکڑیں یا الگ اپنی ایک حیثیت بنا کر بیٹھ جائیں کہ ہمیں حقوق؟ ہم کو تو اس معاشرے کے اندر سب کے حقوق کے لیے جد و جہد کرنا پڑے گی. پاکستانی معاشرے کے اندر میں پھر کہتا ہوں کہ عورت جس طرح اس وقت سیاسی ماحول کے اندر اپنے آپ کو انہوں نے ایکٹیو کیا ہے، سامنے آئی ہیں، تو ان کو پوری طرح تیاری کر کے، پوری طرح اپنے آپ کو علم سے آراستہ کر کے، اپنے اخلاقی اقدار کا خیال رکھتے ہوئے، اپنے معاشرتی اقدار کا خیال رکھتے ہوئے، اپنے سماج کے اصول اور روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو پوری طرح اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پوری طرح ہم ان کی انشاءاللہ شانہ بشانہ رہیں گے. بہت شکریہ. مارچ